السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے، سب سے پہلے لوگ، اول لوگ۔ سابقون کا ہمام کہتے ہیں نا، سابق سبقت لے گیا، اور اول پہلا۔ من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ، نتبعوہم، والذین نتبعوہم، جنہوں نے پیروی کی ان کی، بِإِحْسَانٍ رضی اللہ، بِإِحْسَانٍ رضی اللہ، نیکی کے ساتھ راضی ہوا اللہ عنہم، ان سے، وردوا، اور وہ راضی ہوئے، عنہم، اس سے، وَأَعَدَّ، اور تیار کیے ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات تجری، ایسے باغات کہ بہتی ہیں، تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے انہار، نہریں، خالدین، وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ابدا، ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ بمحاورہ ترجمہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، سابق اور مقدم ہیں، یعنی سبقت لے کے جانے والے، اور سب سے مقدم یعنی پہلے ہیں، اول ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیے، جو مہاجر اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے، یعنی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ کا مطلب اخلاص کے ساتھ جو ان کے پیروکار ہیں۔ اب اس سے کون سے مراد ہیں لوگ؟ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں آ گئے، یہ ہیں مہاجرین۔ دوسرا گروہ ہے والانصار، انصار کا ہے۔ انصار وہ تھے جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کی حفاظت کی، اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب ان کی تواضع کی، ان کی مہمان نوازی کی، اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعض کہتے ہیں یعنی تحویلہ
تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے، بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ دو قسمیں انصار و مہاجرین کی، تیسری قسم جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ پیروی کی خلوص اور احسان کے ساتھ ان مہاجرین و انصار کے جو پیروکار رہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یافتہ ہوئے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، اور وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں تابعین بھی آ جاتے ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں، ان کے بعد جیسے جیسے قیامت تک جو لوگ صحابہ اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ سارے اس سے مراد ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہ تھا اتباع رسول، یعنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا فائدہ انہیں کیا ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا انہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی رضا اور غضب اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کتنا اللہ راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم قرآن کریم کے ان الفاظ اور دیگر نصوص کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی۔ راضی کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی اور ان کی بشری لغزشوں کو، بشری غلطیوں کو معاف کر دیا، اور وہ ان پر ناراض نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رضا الہی عارضی نہیں ہے بلکہ یہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کی جمعیت نے مرتد ہو جانا تھا، بالخصوص جیسا کہ نام کی تعیین کے ساتھ مبشرین بالجنہ، جیسا کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے نہ نوازتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے غلط ملط خود سے معنی یا مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باطل ٹولے کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ساتھ یہاں پر جنت کی خوشخبری دے دی ہے کہ جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور ساتھ ہی کہا آبادا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جس شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، اور ساتھ ہی وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کو مل گیا تو ساتھ اللہ نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے جس کو آخرت کی کامیابی مل گئی۔ اور اس کے بعد ہے وَمِمَّن، اور بعض ان میں سے جو حولکم تمہارے ارد گرد ہے، من الاعراب، حولکم من الاعراب، عربی کو ٹھیک کر لیں، دیہاتیوں میں سے، اعراب میں سے، یہ ہم نے کل اعراب کے بارے میں پڑھا تھا پہلے۔ منافقون، سب منافق ہیں، ومن اہل المدینتی، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی، مرادو، را کو میں نے موٹا کیا ہے، پر کیا ہے، مرادو، وہ سب اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق، نفاق پر، لا تعلمہم، نہیں آپ جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم مرتین، غور کیا میں نے کیا کیا، سنعذبہم
مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں 2 مرتبہ، ثم پھر یردون وہ لٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم، عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں سے، حول کہتے ہیں نا، ماحول جیسے بولتے ہیں، ماحول کیا ہوتا ہے آپ کا ارد گرد، تو حولکم تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے، اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، مردوا علی النفاق، وہ کیا ہے، نفاق پر کیا ہے، اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، لا تعلمون، اللہ اپنے نبی سے صاف کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، یہاں آپ دیکھیے آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا، نبی غیب کا علم نہیں رکھتے، ایسے ہی ہے نا، نبی علم غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ صاف کہہ رہا ہے، یہاں تو اللہ نبی کی توہین تو نہیں کر رہا نا، آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بھاری یا بہت بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کچھ یعنی آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے میں رہنے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں مردو علی النفاق یعنی مرد اور تمرد کے اصل لغوی معنی ہے نرمی، سپاٹ ہونا، اور تجرد اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو، کس کو کہا جاتا ہے، اس شاخ کو کہا جاتا ہے جو بغیر پتے کے ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہو، داڑھی مونچھ، ان سب کو امرد کہا جاتا ہے، اور شیشے کو سرہم ممرد یعنی مجرد کہا جاتا ہے۔ مرد علی النفاق کے معنی ہوں گے تجردوا للنفاق، گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا ہے، جو اڑ گئے ہیں نفاق پر، کیا مطلب کہ انہوں نے اپنے آپ کو نفاق کے لیے خالص اور تنہا کر لیا ہے، یعنی اس پر ان کا اصرار اور استمرار ہے، وہ اڑ گئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پھرنے والے نہیں ہیں، اتنے پکے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، یعنی کتنے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے، کتنے واضح الفاظ، کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم انہیں دوہری مرتبہ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں دوہری مرتبہ سزا دیں گے، یا بلکہ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، 2 مرتبہ سزا دیں گے مطلب دوہری سزا دیں گے، اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے، کہ دنیا میں ہی ہم ان کو دوہری سزا دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں تو انہوں نے جانا، دنیا میں دوہری سزا دیں گے، آخرت میں عذاب علیم کی طرف دھکیل دیں گے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، وآخرون اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا ان سب نے ملا دیا، عملا صالحا اچھا عمل، وآخر سیئا اور دوسرا برا عمل بھی، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یتوبہ کہ توبہ فرمائے، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا
بہت رحم کرنے والا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ اور ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مخلص مسلمان ہیں، جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ پھر تذکرہ، یعنی یہ ساری جو صورت ہے غزوہ تبوک کے بارے میں ہی ہے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر لیا کہ ہماری سستی تھی، ہماری لاپرواہی تھی، ہمیں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا تھے، یہ مخلص مسلمان لیکن سست تھے، اور پھر اعتراف جرم بھی کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کچھ عمل کیے، کچھ عملا صالحا و آخر سیئا، اچھے اور کچھ برے اعمال، مطلب جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے اچھے اعمال، جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے۔ کچھ انہوں نے اچھے عمل کیے کہ پہلے بھی تو جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہوئی تھی غزوہ تبوک سے پہلے، اور کچھ برے انہوں نے کیے، برے سے مراد تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بندہ سال 2 سال 4 سال سے کوئی نیکی کر رہا ہے، اور آج اگر ہم نے اس سے کوئی مطالبہ کیا، اس نے آج ہمارا مطالبہ نہیں کیا، تو ہم پچھلی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر کے ہو جاتے ہیں جیسے بس ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یہ ہمارے اندر، یہ فطری طور پر یہ چیزیں انسانوں میں شامل ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے بھلے اعمال کی تعریف بھی کر دی، اور جو برا ان کا عمل تھا اس کا بھی واضح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، خذ لیجئے من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، صدقۃ، صدقہ، تاکہ تطہروہم، آپ پاک کریں انہیں، وتزکیہم، اور آپ تزکیہ کریں ان کا، بہا، اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور آپ دعا فرمائیں ان کے حق میں، ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، باعث سکون ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب یا باعث اطمینان ہے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اچھا، یہاں کیا کہا کہ آپ ان کے لیے ان کا صدقہ لیجئے، انہیں پاک صاف کیجئے، اور ان سے انہیں دعا دیجئے۔ اچھا، یہاں یہ عام ہے، جرم کا اعتراف کرنے والے جو مذکورہ صحابہ کرام آپ نے اوپر والی آیت میں پڑھے، اور تمام مسلمانوں کو یہ آیت شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر، یعنی پاکیزگی، اور ان کے تزکیہ فرما دیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات، صدقہ خیرات، انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے، کسی کے کہنے پر خرچ کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ مجبوری سے ایمان نہیں لائے، آپ رب کی رضا کے لیے لائے ہیں، اور جو رب جس کی وجہ سے آپ ایمان لائے ہیں اس کے کہنے پر آپ صدقہ بھی کریں، خرچ بھی کریں۔ خرچ کرنا عام بات نہیں، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دینا عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔
کہ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ تو اس میں سے 1,000 روپیہ خرچ کرنا یا 5,000 روپیہ خرچ کرنا چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، بظاہر تو مال کم ہوتے ہیں، لیکن جو کہ حدیث رسول ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، تو وہ اس بات پر یقین رکھ کے کہ میرے رب کا حکم ہے لہٰذا مجھے کرنا ہے، میرا مال اس سے بڑھے گا، تو یقیناً اس کا مال بڑھتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، مطلب صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ اس کے حق اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے واللہ سمیع علیم۔ ہاں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے۔ یقیناً جب کوئی خرچ کرتا ہے تو کوئی دعا دے دیتا ہے اور چہ جائے کہ نبی دعا دے، تو نبی کی دعا تو واقعی فوری قبول بھی ہونے والی اور مسلمانوں کا مکمل کامل یقین بھی تھا، اور اس وقت جو بھی صدقہ خیرات وصول کرتا ہے اسے چاہیے کہ صدقہ کرنے والے کے حق میں وہ ڈھیروں دعائیں دے، کیونکہ دعا جو ہے خرچ کرنے والے کے لیے باعث سکون ہے، باعث سکون ہے۔ اس کے بعد الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ کے اللہ تعالی ہوا یقبل، وہی قبول کرتا ہے توبہ، یقبل التوبۃ، قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، ویأخذ الصدقات، اور وہ لیتا ہے صدقات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ یہاں دیکھیے صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب ہے بشرط کہ وہ حلال کمائی، اس میں اضافہ فرماتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا، وَقُلْ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ، عن قریب دیکھے گا اللہ عملکم، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے، وَسَتُرَدُّونَ، اور عن قریب تم لٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، جاننے والے غیب کی طرف، وَالشَّہَادَةِ، اور ظاہری باتوں کو، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ ہے جی، کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور تم نے ایسے کے پاس ضرور جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، تمہیں تمہارا سب کیا ہوا وہ بتا دے گا، فَيُنَبِّئُ، جو تم نے کیا تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہاں رویت کا مطلب دیکھنا، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، رویت یعنی وہ تمہیں دیکھ لے گا اللہ کی رویت، اللہ کا دیکھنا، اس سے مراد علم ہے، یعنی تمہارے عملوں کو اللہ ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے، اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول کے بتلانے سے
اور خود بھی حالات کے دیکھنے سے علم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہاں سے لیں گے کیا، پیچھے کہا لا تعلمہم، آیت نمبر تھی 101، 101 آیت، مردو علی النفاق لا تعلمہم نحن اعلمہم، نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہاں تو غیب کی خالص نفی کر دیا۔ اور جو عقیدہ رکھتے ہیں علم غیب کا، وہ ایسی آیات کو لیتے ہیں، کیا ہے، ان سے کو تم عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا اور رسول بھی۔ اس کا مطلب لوگ یہاں سے کیا لیتے ہیں کہ جی رسول بھی دیکھتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، مطلب اس سے لیں گے۔ والمومنون کا بھی تو تذکرہ ہو گیا نا، ایمان والے، اور وہ کہیں گے جی غیب ولی اللہ، اور اس طرح سے وہ علم غیب وہ بھی جانتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مطلب یہ ہے اللہ دیکھ لے گا، اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا، یا نبی اور ایمان والے جیسے جیسے حالات آگے پیش آئیں گے پتہ چل جائے گا ان کو۔ یہاں آگے کیا ہے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس ذات عالم الغیب اور شہادہ یعنی چھپی کھلی چیزوں کو جاننے والے کی طرف جب تم جاؤ گے تو وہ تمہیں ہر بات کے بارے میں بتا دے گا۔ اس کے بعد ہے وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے ہیں، مُرْجَوْنَ، جو سب کے ہیں، مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، مؤخر رکھے ہوئے ہیں، مؤخر رکھے گئے ہیں لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، یا تو وہ انہیں عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور یا توجہ فرمائے گا ان پر، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک کیا ہے، مؤخر ہے، ملتوی ہے، لیٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 گروہ تھے، غور کیجئے گا، ایک منافق، دوسرا جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، تیسرے یہ 2 قسم کے لوگ تھے، دونوں مخلص مسلمان تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک گروہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 افراد تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے خود باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتہ چلا کہ یہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھ رکھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول کر کے انہیں اپنے دستے مبارک سے خود کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ آیت وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا نازل ہو گئی۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا والی آیت وہ آیت نمبر ہے یہ 102، یہی ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ والی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا۔ انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دیا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے وہ کھلے تو انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، صدقہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے اگلی والی آیت نمبر 103 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے ان کے صدقات خیرات لے کے ان کی تطہیر کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ ان کے دل کی تسلی ہو جائے۔
ٹھیک ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال پھر لے لیا. اچھا، دوسرا مخلص مسلمانوں کا گروہ وہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا. اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا. ٹوٹل یہ 3 گروہ بن گئے، ایک منافقین کا اور 2 مخلص مسلمانوں کا. ایک پھر ان 2 گروہوں میں سے جو مخلص مسلمانوں کا تھا، ایک تو وہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستونوں کے ساتھ، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا نہیں تھا لیکن وہ آگے معافی مانگتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا معاملہ ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو معاف کر دو، ان سے صدقات و خیرات بھی لے لیجئے، ان کے لیے دعا بھی کیجئے. اب وہ جنہوں نے نہیں باندھا تھا، چونکہ ان کا حکم وہ الگ سے، ان کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. اب کہا گیا کہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یہ اللہ کی مرضی، اللہ انہیں معاف کرے یا نہ کرے. والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. عربی تھوڑی سی مشکل ہے اس لیے میں نے پڑھ دیا. وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا، ضرر پہنچانے، تکلیف پہنچانے اور کفر پھیلانے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، وہ ارصاد اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے اس کی جس نے حارب اللہ، لڑائی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اس سے قبل. وَلَيَحْلِفُنَّ، وہ ضرور بضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا، کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنی، مگر اچھائی کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ سب یقیناً جھوٹے ہیں. بامحاورہ ترجمہ یہ ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ یا بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرور کہ ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں پھیلائیں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. اور قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے ہماری اور کچھ نیت نہیں. اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. آیت سے ہی آپ کو ترجمے سے سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا، یہاں پر یعنی کہ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، ایمانداروں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اس میں منافقین کے ایک اور نہایت کبیح حرکت کا، منافقین کی ایک بہت بری حرکت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی منافقین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشہور کروایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں، کمزوروں کو اور جو معذور لوگ ہیں زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے. مسجد بنا کے نا تو کہنے لگے آپ یہاں آئیں، نماز یہاں پڑھ دیں تاکہ یہاں برکت ہو جائے. آپ اس وقت تبوک کے لیے تبوک سے بھی واپس آئے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے بالکل تیار تھے، تبوک پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ واپسی پر میں آ کے نماز پڑھوں گا. پہلے تو انہیں مشورہ کرنا چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت ملتی تو پھر یہ کرتے، لیکن ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو پتہ جو ایسے موقع ہوتے ہیں اس میں انسان کو جلدی سمجھ نہیں آتی. کئی کام یعنی کہ جنگ کے لیے جانا ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پوری طرح سے پورا سامان بھی تیار نہیں ہے، گھوڑے تیار نہیں ہیں، سواریاں ہیں نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو
جنگ کی تیاریوں میں ہیں، انہوں نے ادھر سے مسجد بنا کے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری اس مسجد میں نماز پڑھیں، جی یہ مسائل ہیں جس وجہ سے مسجد، تو آپ نے کہہ دیا چلو میں واپسی پر نماز پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب آپ نے واپسی پر پڑھنے یعنی واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہے۔ اور پھر وہ قسمیں کھا کر کیا کہیں گے، ہمارا تو ارادہ اچھا تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر وہ آپ کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں خود یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے دیکھیے، لا تقم آپ نہ کھڑے ہوں فیہ اس مسجد میں ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ وہ مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے ہی دن سے، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تقوم کہ آپ کھڑے ہوں فی اس میں رجال یحبونہم ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان یطہروا یا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سب یحبون وہ سب پسند کرتے ہیں کہ وہ سب پاک ہوں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المطہرین پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ افمن اسسا تو کیا جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسسا یا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جروف کنارے پر، جرف کھائی کے، ہارن گر جانے والی، فنہار بہ پس وہ لے گری اسے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ بامحاورہ ترجمہ، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر سے رکھی اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں جہنم کی آگ میں گر پڑے، کیا یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، یہاں پر اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں دی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے، وہ کھوکھلے حصے پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ اس کے بعد ہے لا یزال ہمیشہ رہے گی، بنیانہم الذی ان کی عمارت جو بنو ان سب نے بنائی، ریبتاً شک ڈالنے والی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان تقطع کہ پاش ہو جائے، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، کانٹا بن کر چبھتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹکتی رہے گی،
ہاں اگر ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ دل پاش پاش ہو جائیں کہ مطلب موت سے وہ ہمکنار ہو جائیں، یعنی موت تک، جب تک ان کو موت نہیں آئے گی، جب تک یہ امارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرتی رہے گی، بلکہ شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ جس طرح کے بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، تو ایسے ہی ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت رچ بس گئی تھی، اور یہ ان کو جب تک موت نہیں آئے گی شک و نفاق ان کو اندر وہ پیدا کرتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔